تیری پیزاروں کے یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں طیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم قلعت زر بنے پشتاروں کے۔ اور یا رسول اللہ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ سب یاروں کے نصیبیں تو بلند ہیں مگر خاص صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور پھر چاروں کی شان بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ تو نتیجے پر پھر یہاں آتا ہے معاملہ کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل عرس حاکمی اور دستار بندی کے موقع پر مجھے بانیان محفل نے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر اگر 73 فرقے ہو چکے ہیں، اگر ہو چکے ہیں تو 72 فرقوں پر گمراہی کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور ایک جماعت کو جماعت ناجیہ نجات پانے والی جماعت کہا گیا ہے۔ تو جو 72 گمراہ فرقے ہیں، ہر فرقے میں کسی نہ کسی کی توہین، کسی نہ کسی کی گستاخی پائی جاتی ہے۔ بس ایک ہی گروہ اور جماعت ایسی ہے کہ وہاں کسی کی توہین نہیں ہے، بلکہ تصور توہین نہیں ہے۔ اور جو بندہ توہین کر لیتا ہے وہ اس جماعت سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ وہ خود بخود نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جماعت اتنی سلجھی ہوئی ہے، اتنی نکھری ہوئی ہے، اتنی سجی ہوئی ہے، اور اس کا معیار اتنا بلند ہے، اس کو انگریزوں کی میز پر بیٹھ کر ترتیب نہیں دیا گیا، اس کو بادشاہوں کی ضرورت کے تحت نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ جماعت ناجیہ صفہ کے چبوترے پر ترتیب پائی ہے۔ اگر آپ کسی بھی 72 فرقوں میں نام لے کسی کا، تو یہ ادنا سا طالب علم کسی نہ کسی بزرگ کی توہین آپ کے سامنے ان کے برابر رکھ دے گا۔ لیکن جب وہ ناجیہ جماعت جس کو اہل السنہ کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہاں کسی کی بے ادبی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی بے ادبی یہاں گوارا ہے، نہ استاد کی بے ادبی یہاں گوارا ہے، نہ یہاں مزارات کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں ملت کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں کتاب کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں قلم کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں صحابہ کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں اہل بیت کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں انبیاء کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں اولیاء کی بے ادبی گوارا ہے، نہ یہاں اللہ کی بے ادبی گوارا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں جہاں پر انسان سراپا ادب نظر آئے
پھر یہ مت پوچھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے. جس کو سرتا سر ادب میں ڈوبا دیکھو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ ادب والی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. اور ہمارے یہاں معیار ادب کیا ہے, ہمارے یہاں معیار تعظیم کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے. ہمارے یہاں ادب اور تعظیم کا معیار بس ایک ہی ہے کہ ہمارے یہاں نقطہ عقیدتوں کا مرکز محور ایک ذات ہے اور ایک ہی ذات ہے, اور ان کو محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جن کے بارے میں میرے امام نے یوں کہا, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے کہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے. کون کہتا ہے سنی نبی کو بشر نہیں مانتا؟ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتا. ارے انسانی کو تو بشر کہتے ہیں اور بشری کو تو انسان کہتے ہیں, لیکن تیرے بشر ماننے میں اور ہمارے بشر ماننے میں فرق یہ ہے کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے. عظمت مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ, تعلیمات اعلیٰ حضرت. ارے نبی کو انسان ماننا یہ توہین نہیں ہے, لیکن اپنے جیسا ماننا یہ توہین ہے. انسان ہی انسان وہ انسان ہے کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے کہ انسان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو وہ انسان ہے, اگر اشارہ کرے تو تیرا بیٹا بھی نہیں پلٹتا, لیکن یہ وہ انسان ہے اشارہ کرے تو سورج بھی پلٹتا. اور رہی والوں, عظمت مصطفیٰ ایسے نہیں سنا جاتا, یہ تو تیجے اور چیلم کی محفل ایسے سنی جاتی ہے. نبی کے نام پر تو کنکر بھی بولتے ہیں. اگر اورائی اور گرد و نواز سے آنے والے نہ بولے تو ہم کیا سمجھے؟ یاد رکھنا, ذکر مصطفیٰ جب بھی کرو تو جیسے شان والے کا ذکر ہو رہا ہے اس کے مطابق کیا ہے. انسان ہے انسان وہ انسان ہے. لوگ کہتے ہیں تم لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم نے کہا اس شان کی کوئی بات اگر 14ویں صدی میں کرتا ہو تو اس کا بھی پتہ بتا. ہم اس حضرت کا بھی نام لینے کے لیے تیار ہیں. انسان ہے انسان, انسان ہے انسان وہ انسان ہے. یہ کون انسان ہے؟ بے دلیل بات نہیں کہا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. انسان ہے انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کی جان وہ ہے, ایمان کا ایمان وہ ہے. اس لیے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت ہے, محور عقیدت مصطفیٰ جان رحمت ہے. اب جس کی بھی تعظیم کی جائے گی یہ دیکھا جائے گا حضور سے اس کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے. توجہ فرمائے, اللہ اکبر. یاد رکھنا میں مشاعرے کا آدمی نہیں کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ آپ مجھے داد دیں. مجھے نہ داد چاہیے نہ فریاد چاہیے. جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کا کرم میرے لیے کافی ہے, لیکن آپ کی اس لیے توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتا تو چلے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. توجہ فرمائے, جس کی بھی تعظیم کی جائے گی ہم یہ پہلے
یہ دیکھیں گے حضور سے تعلق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تعلق تو پھر چیز نہیں دیکھی جائے گی بلکہ نسبت دیکھی جائے گی. مثال کے طور پہ انسان کو دیکھا, حضور سے تعلق ہے نہیں ہے, تو انسان اگر مکے کا ہے تو بھی ہم اس کو نہیں مانتے, انسان اگر مدینہ منورہ کا ہے تو بھی ہم اس کو نہیں مانتے. جس کو جو کہنا ہے میرے بارے میں کہہ لے, لیکن میں کہہ کر جا رہا ہوں رئی کے اندر کہ اگر مدینہ منورہ والا انسان بھی نبی سے رشتہ نہیں رکھتا, ہم اس انسان کو نہیں مانتے. نہیں ماننا تو اپنی جگہ ہے. ایسے لوگوں کو جن کا نبی سے رشتہ نہیں ہے ہم جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے ہیں, لیکن جب دیکھتے ہیں انسان نہیں بلکہ جانور کا رشتہ نبی سے جڑ گیا ہے, تو پھر گدھے کو گدھا بھی نہیں کہتے, حضرت یعفور کہہ کر پکارا. تکبیر, ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب میں نعرہ رسالت, فیضان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب قبلہ. مسلک چھپا کے گفتگو وہ کرتے ہیں جن کے مسلک میں کھوٹ ہوتی ہے. ہمارا مسلک وہ ہے, ہم چھپ کر نہیں بلکہ چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں. خانقاہ کرام شریف حضور سیدی سرکار سید ملت کی آمد ہو رہی ہے. سبحان اللہ. خانقاہ واحدیہ طیبیہ بگرام شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت واحدی دولہا, گلے گلزار واحدیت, شیخ طریقت, پیر طریقت, شیخ کامل, مرشد کامل, حضور سیدی سرکار سید میاں صاحب قبلہ قادری واحدی. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعدہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہندوستان کی بڑی عظیم اور بڑی قدیم خانقاہ بلگرام شریف کے شہزادے حضرت سید میاں صاحب کی بلا واسطی بلگرامی متضل غلامی کی تشریف آوری ہے. حضرت کا بھی استقبال. ایک بار درود شریف پڑھنے تو میں بات آگے بڑھاؤں. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبی وآلہ بدن نور مکرمہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو اہل سنت کا مسلک سمجھ میں آتا ہے آپ کو. ہم یہ دیکھتے ہیں انسان کا تعلق اگر حضور علیہ السلام سے نہیں ہے تو وہ انسان گویا کہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور اگر جانور کا رشتہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اعتبار سے نسبت کا جو ہے وہ استوار ہو جائے کہ حضور اس پر بیٹھ جائیں, تو وہ جس کو دنیا گدھا کہتی ہے پھر ہم اس کو گدھا نہیں کہتے, پھر اس کو دراز گوش کہہ دیتے ہیں. اس کا نام میرے آقا نے یعقوب رکھا, اس کو حضرت یعقوب کہتے ہیں, اس کو بھی حضرت یعقوب کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئے, ہم کہتے ہیں عشق کے بندے ہیں, کیوں بات پڑھائی ہے. لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے ہم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمیں جنت لوگوں سے نہیں لینی, ہمیں جنت تو مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے لینی ہے. اللہ اکبر. ارے ہم کیا, آپ کیا, نمازی کیا, حاجی کیا, قاضی کیا, شہید کیا, ولی کیا, کتب کیا, ابدال کیا, صحابہ کیا, بلکہ نبیوں کو بھی میرے آقا کی حاجت ہوگی. میرے امام اپنا مسلک یوں بیان کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستقلی ہوا. انہوں نے ان کہا میں یہاں پانچ ہے وہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ وہ جہنم میں گیا جو تم سے مستغنی ہوا ہے. خلیل
خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہے تو ملا کو رسول اللہ کی حاجت کیوں نہیں ہوگی؟ اگر کوئی کمڑ میں گرا ہوا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے حضور کی نسبت سب کچھ ہے، حضور ہی کی نسبت سب کچھ ہے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ مصر ہندی جو ہندوستان میں اپنے زمانے میں سید الموحدین ہے، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا، وہ میرے محمد کا خدا ہے۔ اور اس مجدد کی ذکر کو میرا مجدد یوں بیان کرتا ہے کہ ہم تو بیان کی تو پھر یوں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو گرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ ہم یہ نہیں دیکھتے اونٹ کا چمڑا ہے، ارے اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل تعظیم ہے، اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل احترام ہے، یقیناً احترام کے قابل نہیں، یقیناً تعظیم کے قابل نہیں۔ ارے بقرعید پر پتہ نہیں اونٹ کے کتنے چمڑے اس وقت تو سڑتے گوداموں میں پڑے ہوں گے، ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ پھٹ رہا ہوگا۔ یہی تو اونٹ کا چمڑا ہے، میں ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک اونٹ کا چمڑا وہ بھی ہے، سکھایا گیا، اللہ اکبر، پھر اس کو پکایا گیا، اور اس کے بعد پھر کسی خوش نصیب نے اس کو جوتیوں میں ڈالا، اور وہ جوتیاں کے لیے آمینہ کے لال اللہ کے لگتے جگر ہمارے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کے دلوں میں آ گیا۔ اب ان کا چمڑا جوتی بن کر حضور کے قدموں میں چند سے لیا گیا۔ اب اس کو کوئی چوتی نہیں کہتا، احترام سے سنی اس کو نالین شریف کہتے ہیں۔ ارے سب کی چوتیاں مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے، لیکن نبی کی نالین کو عشاق منبر پر رکھتے ہیں زیارت کے لیے۔ اندازہ فرمائے کیا خصوصیت ہے ان چوتیوں کی؟ بس اتنی کہ نبی کے تلووں سے اس کو نسبت ہو گئی اور ہمارا عقیدہ بن گیا تو سر پہ رکھنے کو مل جائے یعنی پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ اگر اتنی بات میں آ گئی، اب سنیوں بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر، جب چمڑے کو نبی سے نسبت ہو جائے، جب اللہ اکبر بیٹوں کو نبی سے ہو جائے، نسبت ہو جائے، تو پھر ان کی تعظیم کتنی ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کو اور اہل بیت کو نبی سے نسبت ہو جائے تو پھر ان کی تعظیم کتنی ہوتی ہوگی۔ اہل بیت کیا ہے؟ ذرا میں امام ہی کے لہجے میں پڑھ کر کے سناؤں۔ میرا امام کہتا ہے کون اہل بیت، کون اہل بیت، کون اہل بیت؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سینت میں لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت میں لاکھوں سلام، آئے صحب کن جہائے قدس، اہل بیت نبوت میں لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اور پھر مجموعی طور پہ اہل بیت کو بیان کیا، پھر ترتیب آ رہی ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، جدا ظاہرہ تجبا ظاہرہ، جان احمد کی دعوت میں لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے اس ندائے نصاحت میں لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، اللہ اکبر، شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، قدرت میں لاکھوں سلام، مسلم صفا، اصلی مسلم صفا، خدا بابو مسلم بلال سلام، وہ اپنا سن مشتبہ سید الاشقیاء رقیب دوش عزت میں لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گل کو کبا بے کسے دست غربت میں لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائے یہ اہل بیت کی شان بیان کی، اور جب بات میرے آقا کے یاروں کی آئی تو کیا کہتے ہیں؟ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت میں لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت میں لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ ہم کی جابازیاں شیر و خرمانہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ صادقین
کی وزارت میں لاکھ سلام، وہ عمر جس کی آداب میں شہدا سفر، وہ خدا دوست حضرت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ احسان کی شان بیان کی جا رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آج فرقے میں صحابہ اور اہل بیت کی کئی نہ کئی بےعزتی پائی جائے گی، لیکن تنہا اہل سنت ہے جو اللہ سے لے کے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کے صحابہ تک، صحابہ سے لے کے اہل بیت تک، اہل بیت سے لے کے اولیاء اللہ تک، اولیاء اللہ سے لے کے علماء ربانیین تک، سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. اب مستقبل کون ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ یہ بے ادب تو نہیں، دعویٰ کس کا کچھ بھی ہو، چیک کرنے کا معیار یہ ہے بے ادب تو نہیں ہے. کتنا ادب. ارے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگے ہوئے زمزم کو ہزاروں سال بیت گئے، جن کو ایڑیاں لگی تھی وہ لوگ اب کیا پیا تھا. وہی والوں اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر بات دوسری ہے. جو ہے وہ زمزم جس کو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ڈائریکٹ لگی تھی، اس کو پیے ہوئے کو ہزاروں صدیاں بیت گئی. اب وہ ایڑی والا زمزم کہاں؟ اس لیے کہ ایڑی والا تو نہیں ہے، مگر جس کو ایڑی لگی تھی اس سے کسی کو نسبت، اس سے کسی کو نسبت، اس سے کہ روزانہ زمزم نکل رہا ہے، روزانہ نکل رہا ہے. صرف وہ طلبوں کی نسبت ہے اسماعیلی سے. ہر انسان ادب والا جب زمزم پیتا ہے تو بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے. آپ غور کریں، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف ذہن میں بات لانا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جس کو نسبت کی اس سے نسبت تر نسبت بولو. اب بھی اس کی تعظیم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اور جس کو ڈائریکٹ جانے اسماعیل سے نسبت ہے، جس کو ڈائریکٹ جانے اسماعیل. کیسے ڈائریکٹ؟ وہ صدیق اکبر ڈائریکٹ نسبت ہے، ڈائریکٹ. اور کیسی نسبت؟ میرے صدیق کی اور وہ بھی صدیق اکبر کی ڈائریکٹ نسبت. کیسی نسبت ہے؟ ارے ماں کو تو گود میں بچوں کو سلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن صدیق تیرا مقدر وہ ہے تو نے محبوب خدا کو اپنی گود میں سلانے کا شرف ہے. اندازہ فرمائے، اندازہ یہ نسبت ہے صدیق اکبر کی. صدیق اکبر کی نسبت یہ ہے کہ صدیق کی گود ہے، نبی کا سر ہے. ارے نبی کی نالین اگر سر پہ ہو کی بیوہ سے اس لیے نکاح کیا کہ معلوم تو کروں کہ صدیق کی خلوتیں کیا ہے. اور جب ان کی بیوہ فاروق اعظم کی بیوی بن گئی تو پہلی رات میں صدیق اکبر کے بارے میں فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کی جلوتیں تو جانتا ہوں، ابو بکر کی راتیں کیسے تھی، خلوتیں کیسی تھی؟ تو بیوی کا بیان سن لو. کوئی کسی کے پاس جا کر کتنا بھی محترم ہو جائے، لیکن بیوی جو بیان کرتی ہے اس میں بہت صداقت ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، اللہ اکبر، بیویاں جس کے نکاح سے نکل جاتی ہے پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ اللہ اکبر حقائق کی باتیں نہیں کر پاتی، اس لیے کہ اس کو کسی اور کی بھی خوشی منظور ہوتی ہے، مگر وہ سچی خواتین تھی. اللہ اکبر. جب فاروق اعظم نے پوچھا کہ ان کی راتیں کیسی تھی تو ان کی بیوہ نے کہا رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت کی ذمہ داریاں پوری کر کے ابو بکر گھر آتے تو پوری رات مصلے پر گزارتے، آہو پکار کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے. اور جب صبح کا سفیدہ نمودار ہونے لگتا تو ابو بکر عشق مصطفیٰ میں عبادت کے بعد ایک ایسی پھرتے، ایک ایسی اس کا حال یہ ہوتا کہ ابو بکر کی اس آنکھ سے، ان کے سینے سے چلے ہوئے کباب کی خوشبو نکلتی جس سے پورا گھر اس خوشبو سے معطر ہو جاتا. فاروق
مار کے کہا عمر تو رکوع سجود رات بھر کر سکتا ہے، تلاوت و عبادت تو کر سکتا ہے، مگر وہ عشق کی آگ کہاں سے لائے گا؟ وہ بوئے کی نواز کہاں سے لائے گا؟ وہ جلا ہوا دل کہاں سے لائے گا جو ابو بکر کے پاس تھا؟ کاش عمر کی ماں نے اس کو مرد کی حیثیت سے نہ پیدا کیا ہوتا، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ اس مضمون کو ہمارے مرشدوں میں مرشد جن کے شہزادے یہاں موجود ہیں، میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل شریف میں لکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفلی عبادتوں سے نہیں بلکہ اس کے دل کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اور ابو بکر کا دل کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ دل کی تمنا وقت کا مجدد یوں کرتا ہے، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتا ہے اللہ اکبر کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، اور اس پر بھی تسلی نہیں ہوتی تو پھر یہ بات کہتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کا بھی باادب بنائے اور اہل البیت کا بھی سچا وفادار بنائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ ہمیں اس مسلک پہ رکھے جس مسلک کی ترجمانی یوں کی گئی، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بھیج سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔